الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل ثناؤه في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب ذیشان کے واسطے. لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم پر دین اسلام کو مکمل فرمایا اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی. آج کا یہ درس جس کا عنوان ہے اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجتماعیت کی کیا اہمیت بیان کی ہے اور اجتماعیت اسلام کے لیے کس قدر ضروری ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت میں یہ بیان کر دیتا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت جو آپ کے سامنے ابتدا میں پیش کی گئی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ. اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی اہل اسلام کو اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ اجتماعیت کی صورت میں دیکھنا چاہتا. اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی، اس میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر اجتماعیت کی صورت میں پکڑ لو
اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے رہو جو اس نے تم پر کی ہے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے افتراق و انفراد کی وجہ سے، تو اللہ نے تمہیں ایک اجتماعیت پر جمع کر کے تمہیں اس اختلاف سے دور کر کے تمہیں محبت اور الفت میں ڈھال لیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس اجتماعیت کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام دراصل دین فطرت ہے، اور اجتماعی زندگی گزارنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب سے انسانیت کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا، تب سے انسانیت اجتماعیت ہی کے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ وہ اجتماعیت مختلف صورتوں میں ہوا کرتی تھی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مختصر اجتماعیت کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی واضح کیا۔ سورہ حجرات میں فرمایا اللہ رب ذیشان نے کہ تمہارے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ اللہ نے تمہارے قبیلے بنائے اور تمہارے خاندان بنائے، تمہارے کنبے بنائے، اور ان قبیلوں اور خاندانوں کے ذریعے سے تمہیں پہچانا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر اجتماعیتوں کو ایک اسلامی اجتماعیت میں ڈھالنے کے لیے عملی قدم اٹھایا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس دین اسلام کو تمام عالم کے لیے بطور شریعت پیش کیا، اس دین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع کیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکم دے کر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ یہ جو اللہ کا نازل کردہ شریعت ہے، اللہ کی جو یہ نازل کردہ شریعت اور اللہ کا یہ جو دین تم پر نازل کیا جا رہا ہے، اس کو اجتماعیت کی صورت میں پکڑ لو، اور علادہ فرقوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں نہ رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی اجتماعیت کی کیا اہمیت بیان کرتے ہیں۔ ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی سند کو حسن صحیح کہا ہے، اور البانی صاحب نے بھی اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، علیکم بالجماعہ، کہ تم پر جماعت کے ساتھ رہنا لازمی ہے، فرض ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تفرقے کے سے بچنا، تم سے افتراق سے بچنا تم پر ضروری ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور دو سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہے اجتماعیت کی اہمیت، اور یہ ہے اجتماعیت کے فوائد، کہ جب کوئی شخص اجتماعیت کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اجتماعیت میں ڈھالے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور نسائی اور احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بھی موجود ہے، فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، کہ جو شخص جنت کے وسط کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ لزوم اختیار کر لے۔ اتنے واضح احکامات ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اجتماعیت کو اختیار نہیں کرتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید سنائی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت ہی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن حبان کی صحیح سند کے ساتھ حدیث، ید اللہ مع الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، یعنی جماعت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث سے آگے شعب الایمان کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ، کہ شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو شخص جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے اور دوسری طرف شیطان ہے۔ اگر اجتماعیت کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالی کی رحمت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر اجتماعیت کو ترک کر دیا جائے تو شیطان کے حملے سے کسی صورت نہیں بچا جا سکتا۔ اور ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث بھی موجود ہے اس سلسلے میں، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبَ الْقَاسِيَةَ، کہ کیونکہ شیطان اسی شخص کو اپنا ہوس کا اپنا نشانہ بناتا ہے جو شخص اجتماعیت سے دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح بھیڑیا بکری کو، الگ بکری کو، جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اسے کھا جاتا ہے، اسی طرح شیطان اس شخص کو کھا جاتا ہے جو شخص اجتماعیت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد علی شان طبرانی کبیر اور شعب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ فرمایا، الجماعت رحمت، کہ جماعت کے ساتھ رہنا رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور افتراق میں رہنا، فرقوں میں چلے جانا عذاب کا باعث ہے۔ اور یہ کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ فرقہ بندی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے، جس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ انعام میں بیان کر دیا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کر دے، او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، تمہیں فرقوں میں بٹا دے، اور پھر اس طرح تمہیں وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض، اور پھر تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھائے۔ یہ وہ عذاب ہے جو افتراق ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی میں بیان کر دیا۔ اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کریں یا اس چیز کو اپنے گلے لگا لیں جس کو اللہ نے عذاب قرار دیا، جس کے سامنے شیطان بیٹھا پکار رہا ہے اور اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے، اور اس طرح سے جس طرح بھیڑیا شکار کر لیتا ہے اکیلی بکری کا، اس طرح سے شکار کر لیتا ہے۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں بھی موجود ہیں۔ جو لوگ اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد اور مسند بزار میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا يسأل عنہم
کہ 3 لوگ ایسے ہیں ان کے متعلق نہ پوچھا جائے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے رجل فارق الجماعہ، وہ شخص جو اجتماعیت کو چھوڑ دے، جو الجماعہ کو چھوڑ دے۔ دوسری سخت وعید بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فارق الجماعۃ واستذل الامارۃ لقی اللہ ولا حجۃ له عند اللہ۔ مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث کہ جس شخص نے جماعت کو چھوڑ دیا اور امارت کی تذلیل کی تو اللہ کے ہاں وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی حجت نہیں ہوگی جس کو پیش کر کے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، جس کو پیش کر کے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ اجتماعیت سے اس وجہ سے علادہ ہوا۔ دوسرے الفاظ میں کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے جس راستے کو اختیار کر کے اجتماعیت کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سخت ترین وعید صحیح مسلم کتاب الامارہ میں موجود ہے۔ ہم سب ان احادیث کو جانتے ہیں اچھی طرح سے، لیکن بار بار ذہن نشین کرا کے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے یہ احادیث ان کی وعید جو ہے وہ بھلائی نہ جا سکے، بار بار تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات نازل فرمائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من خرج من الطاعت وفارق الجماعہ، کہ جو شخص اطاعت سے منہ پھیر لے، اطاعت سے ہٹ جائے، وفارق الجماعہ اور جماعت کو چھوڑ دے، ثم ماتا اور پھر اسی حال میں مر جائے، ماتا میتتن جاہلیت، تو ایسا شخص جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور جاہلیت کی موت وہ موت ہے جو اسلام سے پہلے کی موت تھی، جس پر مشرکین مکہ مرے کہ انہوں نے ایک اجتماعیت کی صورت میں اپنے آپ کو نہیں ڈھالا اور علادہ ٹولیوں کی صورت میں رہے، اختلاف اور افتراق کی صورت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ یہ حدیث، اس حدیث کے آخری الفاظ آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص کے منہ کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور جاہلیت کی موت کو خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ جاہلیت کی وضاحت کی جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مستدرک حاکم کی اور ترمذی میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور پھر ان لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ جاہلیت کی موت کو تو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ نے توڑ مروڑ کر پیش کر دیا، اور جاہلیت کی موت کو اسلام سے پہلے کی موت نہ ثابت کر کے آپ نے ایک کوشش تو کر دی، لیکن اس حدیث کی وعید سے بھی نکل کر دکھائیں۔ وہ وعید کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی؟ من خرج من الجماعت قید شبر، کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت نکل جائے، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقی، تو گویا اس نے اسلام کی رسی کو، اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ یہ ہے اجتماعیت کو چھوڑ دینے کا نقصان۔ اور وہ لوگ جن کے نزدیک جاہلیت بڑی اچھی چیز ہے،
وہ یہ بھی بتا دیں کہ کیا اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار دینا یہ بھی اچھی چیز ہے؟ اگر جاہلیت کی موت کی تعویل کی جا سکتی ہے تو پھر اس کی تعویل کر کے دکھائیں۔ کیا یہ صرف زجر و توبیخ کے لیے الفاظ آئے ہیں؟ یہ الفاظ اس بات میں واضح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو جماعت سے نکل جائیں ان کو اس بات کے مصداق قرار دیا کہ جیسا کہ انہوں نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ تو لہذا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعیت کو چھوڑ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے، تو وہ لوگ یہ جان لیں کہ جس شخص کے پاس اسلام نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، اور جو شخص اجتماعیت میں نہیں گویا وہ اسلام میں نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین الفاظ ہیں، اور اتنے سخت ترین الفاظ زجر و توبیخ کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے، بلکہ یہ بہت بڑی وعید ہے، لیکن سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اجتماعیت اسلام میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ان تمام احادیث میں الجماعہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے ابو داؤد، مستدرک حاکم اور ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیث جس میں 73 فرقوں کا ذکر موجود ہے، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ 72 فی النار وواحد فی الجنہ، کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہی الجماعہ، وہ ہے الجماعہ۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ الجماعہ کیا ہوتا ہے۔ عربی قواعد کا جاننے والا ہر شخص یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ عربی کے اندر ال کسی عام چیز کو خاص کر دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتب احادیث میں، ان تمام احادیث میں لفظ الجماعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ خاص جماعت ہے، یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں بولا جا سکتا، بلکہ یہ خاص اجتماعیت ہے جس کے ساتھ لزوم ضروری ہے، جس سے نکلنا اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینک دینے کے مترادف ہے، جس سے نکلنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور جس سے نکلنا رحمت سے نکل جانے کے مترادف ہے۔ یہ بہت خاص اجتماعیت ہے، اور یہ اجتماعیت کیونکہ دین مکمل ہے، یہ اجتماعیت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبانی ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ اس خاص اجتماعیت ہی کے لیے یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جو اجتماعیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں موجود تھی۔ اور وہ کون سی اجتماعیت تھی؟ صحیح بخاری کتاب العیدین میں یہ بات موجود ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو حکم دیا جو اپنی مخصوص بیماری کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتی، انہیں یہ ارشاد فرمایا فَيَشْهَدْنَا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَةً، کہ ایسی عورتیں بھی جو نماز تو نہیں ادا کر سکتی لیکن ان کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ جماعت المسلمین کے ساتھ عیدگاہ میں شامل ہو جائیں اور ان کی دعاؤں میں شریک ہوں، لیکن ان کی نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ اجتماعیت یقیناً جماعت المسلمین تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا شر کے متعلق اور یہ پوچھا کہ ایسے لوگ جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر ہمیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کی کوئی صفت بیان کر دیجئے، صرف ہم لنا یا رسول اللہ، ایسے لوگوں کی کوئی صفت تو بیان کر دیجئے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ لوگ ہماری ہی طرح کے ہوں گے، ہم ہی جیسے انسان ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری زبان میں باتیں کرنے والے ہوں گے، دین اسلام کو اپنا دین بتانے والے ہوں گے، لیکن دراصل حقیقتاً وہ دھوکہ دینے والے ہیں، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کو پہچاننے کی کوئی خاص صفت نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد سوال کیا فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، ایسے لوگوں سے میرا پالا پڑ جائے تو پھر میں کیا کروں، پھر مجھے آپ کیا حکم صادر فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، کہ جماعت المسلمین اور ان کے امام کے ساتھ لزوم اختیار کر لیں۔ یہ الفاظ ان لوگوں کی اور اہل اسلام کی کے درمیان امتیاز اور فرق ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ان کی کوئی صفات بیان کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفت بیان نہیں کی، لیکن جب یہ سوال کیا گیا تو ایسے دور میں مجھے کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جماعت المسلمین کے ساتھ لزوم اختیار کر لینا۔ دوسرے الفاظ میں وہ لوگ اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے جماعت المسلمین ثابت نہیں کر سکیں، اسی لیے یہ ایک امتیازی وصف ہوگا جس سے ان لوگوں سے بچا جا سکے گا، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم بھی صادر نہ فرماتے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ایسا ہو جائے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، کہ ایسا ہو کہ جماعت بھی موجود نہ ہو اور امام بھی موجود نہ ہو، تو پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کیا حکم صادر فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، یہاں تک کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ تمہیں درختوں کی جڑیں چبانا پڑ جائیں، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ، تمہیں موت آ جائے اسی حال میں،
وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، لیکن تم نے ان فرقوں میں شامل نہیں ہونا کیونکہ وہ فرقے جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، اور جو ان کی پکار کا جواب دینے والا ہے وہ اس کو جہنم میں دھکیل دینے والے ہیں. تو لہٰذا ایسے تمام لوگوں سے تم نے دور رہنا ہے. ہاں البتہ اگر جماعت المسلمین ہے تو جماعت المسلمین کے ساتھ لزوم اختیار کر لینا، لیکن اگر جماعت المسلمین نہیں ہے تو تم نے علیحدگی اختیار کر لینی ہے ان تمام فرقوں سے. اس حدیث کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حق صرف اور صرف جماعت المسلمین ہے. الجماعت سے مراد صرف اور صرف جماعت المسلمین ہے، اور جماعت المسلمین کے علاوہ تمام کے تمام فرقے ہیں. تو لہذا ہر لحاظ سے ہمیں اگر اجتماعیت کو اختیار کرنا ہے اور ان وعیدوں سے بچنا ہے جو وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ جماعت المسلمین کے ساتھ لزوم اختیار کر لیا جائے. اور اسی طرح جماعت المسلمین سے مخالفت کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ. من خالف جماعت المسلمین شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، کہ جس شخص نے جماعت المسلمین کی بالشت بھر بھی مخالفت کی، ایسے لوگ ایسے ہیں گویا اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا. یہاں پر سوال کرنے والے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسند بزار کی ایک حدیث ہے تلزموا جماعت الناس و امامہم، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ جماعت الناس بھی مسلمین کی ایک اجتماعیت ہے. تو لہٰذا کوئی شخص جماعت الناس بنا کر جس طرح آپ نے جماعت المسلمین بنائی اور پھر اس کے بعد اس میں شامل ہونے کی دعوت دینے لگ گئے، اور اسی طرح کوئی شخص جماعت الناس بنا لے اور پھر یہ کہے کہ جماعت الناس میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت الناس میں شامل ہونے کا حکم دیا. تو اس قسم کے اعتراضات سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. اور وہ حدیث جو مسند بزار کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے اسی سند کے ساتھ موجود ہے جو سند صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، لیکن آخر میں جا کر اس کی سند مختلف ہو جاتی ہے. اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ جو حدیث ہے تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، اس حدیث کو روایت کرنے والے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان سے جو روایت کرتے ہیں ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ، اور ان سے بسر بن عبید اللہ، اور ان سے روایت کرنے والے ہیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر، ان سے روایت کرتے ہیں ولید بن مسلم، اور ولید بن مسلم سے 4 راوی روایت کرتے ہیں اس حدیث. 5 راوی روایت کرتے ہیں اور 4 راوی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، یہی الفاظ روایت کرتے ہیں. ان 4 راویوں میں سے یحییٰ بن موسیٰ صحیح بخاری کتاب المناقب میں روایت کرتے ہیں، اور دوسرے راوی ہیں ولید بن مسلم سے روایت کرنے والے محمد بن المثنی، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ان کی روایت موجود ہے. اور مستخرج ابی عوانہ میں جو حدیث ہے
تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، اس کو روایت کرنے والے ہیں علی بن سہل الرملی، یہ بھی ولید بن مسلم سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن یزید چوتھے راوی ہیں ولید بن مسلم سے روایت کرنے والے، اور ابن عساکر میں ان کی روایت موجود۔ یہ 4 راوی ہیں جو روایت کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ الفاظ روایت کیے تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ لزوم اختیار کرنا۔ لیکن 5ویں راوی جو ولید بن مسلم سے روایت کرنے والے ہیں اور وہ ان کی روایت مسند بزار میں ہے، وہ ہیں احمد بن المقدام۔ انہوں نے جو الفاظ روایت کیے وہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں اور اس حدیث سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جماعت المسلمین ہی حق نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایک طرف اس حدیث کو روایت کرنے والے 4 راوی ہیں اور ایک طرف روایت کرنے والا 1 راوی ہے، تو 4 راویوں کی روایت زیادہ معتبر ہے یہ 1 راوی کی روایت۔ یقیناً 4 ثقہ صدوق سچے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو راوی روایت کرنے والے ہیں ان کی روایت زیادہ صحیح ہوگی، ان کے روایت کردہ الفاظ زیادہ صحیح ہوں گے، اور ایک شخص روایت کرنے والا جو ہو اس سے الفاظ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن 4 سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہذا وہ الفاظ جو جماعت الناس کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں وہ الفاظ اس بات پر محمول کیے جائیں گے کہ وہ احمد بن مقدام سے غلطی سے ادا ہوئے، جبکہ انہی کے ساتھی ان کے معاصرین ان الفاظ کو جماعت المسلمین کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی ایک راوی کی بات اگر 4 راویوں کے خلاف ہو تو ایسے راوی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بہرحال پھر بھی یہ لفظ جو ہے جماعت الناس یہ تشریح طلب ہے، کیونکہ الناس تو ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الناس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مشرکین ہیں، اہل کتاب، یہودی، نصارہ، ہندو، بدھ مت، الغرض، ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے الناس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو تلزموا جماعت الناس سے بھی یہی مراد ہے، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جماعت المسلمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوم اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور اگر موجود نہ ہو تو پھر علیحدہ ہو جانے کا حکم دیا تھا، تمام فرقوں سے بنانے کا حکم کہاں ہے؟ تو اس سلسلے میں آسان سے جواب ہے کہ جماعت المسلمین بنتی نہیں ہے، بنائی نہیں جاتی، بلکہ خود بخود جماعت المسلمین کا احیاء ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب مسلمین مجتمع ہوں گے تو وہ جماعت المسلمین بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت المسلمین صرف خلافت کے ساتھ مخصوص ہے، ایسے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جماعت کے لیے طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ طاقت کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔
جماعت ہوگی تو طاقت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انفرادی طور پر کبھی بھی طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی، انفرادی طور پر کبھی بھی خلافت قائم نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی کوششوں کے بعد خلافت کو قائم کیا جا سکتا ہے، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر کوشش کی اور پھر حکومت کا قیام کیا، اس طرح سے طاقت ملی، جبکہ اجتماعیت کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت بھی موجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر امیر مقرر کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، تو جہاں 3 لوگ ہوں گے تو کیا وہاں پر طاقت ہو سکتی ہے؟ یقیناً طاقت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد کتاب الجہاد میں صحیح سند کے ساتھ، اب بھی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمر احدهم، کہ جب 3 لوگ سفر کے لیے نکلے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، اجتماعیت کی صورت میں سفر کریں، علیحدہ رہ کر سفر نہ کریں۔ تو ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعیت خلافت کے ساتھ طاقت کے ساتھ مخصوص ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اجتماعیت کو طاقت کی ضرورت نہیں ہے، طاقت کو اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے کہ 3 لوگ جب سفر کے لیے نکلیں گے، سفر میں بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی اور 3 ہونے کی وجہ سے بھی طاقت نہیں ہوگی، تو لہذا کسی بھی لحاظ سے یہ بات درست نہیں کہ اجتماعیت کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد احمد کی حسن سند کے ساتھ حدیث، لا يحل لثلاث نفر، کہ 3 لوگوں کے لیے یہ بات جائز نہیں، یکونون بارض فلات، کہ کسی جنگل کے اندر وہ رہے، الا امروا علیہم احدهم، مگر یہ کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر لیں۔ تو جو لوگ جنگل کے اندر رہتے ہیں اور 3 لوگ ہیں، زیادہ بھی نہیں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو اس کو خلافت کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں۔ 3 لوگوں کے پاس کوئی خلافت نہیں ہوتی، جو امیر سے مراد خلیفہ لیتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ 3 لوگوں کے پاس خلافت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يحل لثلاث نفر، 3 لوگوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر رہیں، جنگل میں رہیں، شہر میں بھی نہیں، دیہات میں نہیں، بلکہ جنگل میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ایک امیر مقرر کر لیں۔ جب 3 لوگوں کے لیے بغیر اجتماعیت کے رہنا حلال نہیں ہے، تو پھر ایک بڑی جماعت کے لیے جو شہر کے اندر رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیسے یہ بات حلال ہو سکتی ہے کہ وہ اجتماعیت کی صورت میں نہ رہیں، انفرادیت کی صورت میں رہیں؟ اور سفر کرتے ہیں تو پھر بھی اجتماعیت کی صورت میں رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جبکہ حضر میں انفرادیت کی تبلیغ کریں، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اجتماعیت کا حکم دیا، یہاں تک کہ
جو احکامات، جو اسلامی قوانین یا جو اسلامی عوامل اجتماعیت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، 3-2 پر بھی ان کو لاگو کر دیا۔ نماز کے متعلق دیکھ لیجئے، 2 بھی ہوں تو ان کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم، اور 3 تو کسی لحاظ سے بغیر جماعت کے نہیں ادا کر سکتے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے، ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ میں، سند بھی اس کی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ثلاثة فی قریة ولا فی بدو ولا تقام فیہم الصلاة الا قد استحوذ علیہم الشیطان، کہ جو لوگ کسی بستی میں رہتے ہیں، 3 لوگ ہیں لیکن کسی بستی میں رہتے ہیں یا کسی جنگل میں رہتے ہیں اور وہ آپس میں نماز قائم نہیں کرتے جماعت کے ساتھ، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، یہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اس رکن کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لوگوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک رکن جو جماعت کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے، اس رکن کو جماعت کے ساتھ نہ ادا کرنے سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اجتماعیت کے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، کیونکہ تم پر جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے۔ انفرادی زندگی اسلام میں نہیں ہے۔ 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں تو ان پر امیر مقرر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، 2 ہو جائیں تو بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ شہر میں رہتے ہوں، بڑی تعداد میں موجود ہوں، اور پھر بھی انفرادیت کی طرف دعوت دیں، اور وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت خلافت کے ساتھ مخصوص ہے، خلافت کے بغیر جماعت نہیں ہوتی، اور یہ کہتے ہیں امیر سے مراد خلیفہ ہے، انہی لوگوں نے جماعت بھی بنائی ہوئی ہے اور اپنا امیر بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ معلوم نہیں اس قدر مخالفت کے باوجود انہیں جماعت بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ اس بات سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اجتماعیت ان کے نزدیک بھی ضروری ہے، لیکن جو اجتماعیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کے ساتھ رہنا وہ کسی صورت گوارا نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت میں ہر طرح سے وہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں اور اس حدیث کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، عمل پیرا ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جماعت المسلمین سے لزوم اختیار کر لیا، ایسے لوگوں پر ان لوگوں نے اپنے حملے کرنا شروع کر دیے کہ یہ لوگ انہوں نے غلطی کی ہے اور جماعت المسلمین کے نام پر ایک تکفیری فرقہ کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھائے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے، اور وہ اجتماعیت جو اجتماعیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس اجتماعیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جس اجتماعیت پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہے، جس اجتماعیت پر تابعین تبع تابعین خیر القرون جس اجتماعیت پر رہے، اسی اجتماعیت پر تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالی قائم رکھے اور اہل اسلام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے
کہ وہ اسی اجتماعیت پر قائم ہو جائیں جو اجتماعیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق جماعت المسلمین شبرا فقد خرج من عنقه ربقۃ الاسلام، ایسے جو شخص جماعت المسلمین سے بالشت بھر نکل گیا تو اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ طبرانی کبیر کی حسن سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ